ساتھیوں، جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ گزشتہ 2 جمعوں سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کام جو جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ ان کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس میں سے جو پہلا کام ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تینوں باتوں کا، تینوں کاموں کا ذکر ہو گیا۔ پہلا کام فحشا ہے کہ جس کے قریب نہیں جانا، جس سے دور بھاگنا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس سے بچ کے نکلنا ہے۔ فحشا، اب فحشا کون سا کام ہے؟ فحشا کسے کہتے ہیں؟ کون سا کام ہم کریں گے تو وہ فحش کے زمرے میں آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ فاحشہ کام ہے۔ معلوم ہوا کہ فحشا میں زنا بھی شامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی روشنی میں، فرمان خداوندی کی روشنی میں فحشا کا مطلب زنا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر یوں ارشاد فرمائی کہ وہ کام، وہ عمل، وہ فعل جو انسان کو جنسی خواہشات کے لیے تیار کرے، وہ فاحشہ ہے۔ شہوانی خواہشات کو جو قوت دے، طاقت بخشے، اسے فحشہ کہتے ہیں۔ زنا بھی اس میں شامل ہے، اور زنا کی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں، عمل، قول، فعل، کوئی بات، کوئی ایسا ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی بھی فحشہ ہے۔ فحشہ معاشرے کو بگاڑنے والی چیز، اور معاشرے کو بگاڑنے والی زنا سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ آج اپنے ارد گرد معاشرے کا ہم اگر محاسبہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، وہ اس وقت کس کام کے پیچھے کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس کی فطرت سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے؟ انسان کے اندر وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا فعل ہے، وہ کون سا قول ہے جو انسان کی طبیعت کو بدلنے میں قوت فراہم کرتا ہے؟ اور اگر ہم پورے اپنے معاشرے کو دیکھنے کے بعد نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو وہ یہی ہوگی کہ انسان اپنی نفسانی اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ قتل کے واقعات ہوں، ظلم کے واقعات ہوں، بغاوت کے واقعات ہوں، ڈکیتی کے واقعات ہوں، جتنے بھی واقعات ہمارے معاشرے میں پنپنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً 80 سے 90% جو عناصر، جو عنصر کار فرما ہے، خفیہ ہے، وہ انسان کی یا تو نفسانی خواہش کی تکمیل ہے یا جنسی خواہش کی تکمیل ہے، اور یہ فحشا کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحشا سے منع کیا۔ والمنکر،
اور دوسرا جو کام ہے جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، روکا، منکر ہے۔ اور منکر اس کام کو بھی کہتے ہیں جو تمام شرائع کے اندر، صرف شریعت محمدی نہیں، اس شریعت کے اندر نہیں، تمام شریعتوں کے اندر ناجائز اور حرام قرار دی گئی۔ ہر وہ کام، یہ فحشا کے قریب ترین ایک لفظ ہے، ہر وہ کام جو آپ کے ظاہر کو بگاڑنے کی کوشش کرے یا باطن کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اسے منکر کہتے ہیں۔ کہ منکر ہر اس اندرونی صفت کو کہتے ہیں جو آپ کے باطن کو بگاڑ دے، اور فحشا اس صفت کو کہتے ہیں جو آپ کے ظاہر کو بگاڑ دے۔ آپ کا ظاہر بھی گندا، آپ کا باطن بھی گندا۔ ظاہر گندا ہے تو وہ فحشا ہے، باطن گندا ہے تو وہ منکر ہے۔ تو ظاہر کو صاف رکھنا، ظاہر کو پاک رکھنا، ظاہر کو ظاہری عیوب سے پاک رکھنا، باطن کو باطنی عیوب سے پاک رکھنا، باطنی سرکشی سے اپنے آپ کو بچانا، باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا، باطنی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانا، اور باطنی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے۔ اور باطنی نقصان کی طرف جانا، یہ شریعت نے ہمیں منع کیا۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا، وہ بغض ہے، وہ کراس کر لینا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ یہ لغت میں اس کا معنی آتا ہے، اور شریعت کے اندر اور اصطلاح کے اندر بغض ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شرعی حدود کو پامال کر کے کیا جائے۔ شرعی حدود کی پابندی کسی بھی موقع پہ نہ کی جائے اور اس کام کو سر انجام دیا جائے، یہ بغض کہلاتا ہے۔ ظالم اور ظلم، ظالم عامل ہے، کام کرنے والا ہے، اور ظلم وہ کام ہے جو ظالم کر رہا ہے۔ اس کا انجام آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، آثار بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن ظالم کا انجام دنیا نے دنیا کے اندر دیکھا کہ جو قوم، جو لوگ حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں، حدود کو کراس کر لیتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر انسان کے جو دل میں ہے وہ کرے۔ معلوم ہوا کہ بے حیا انسان سب سے بڑا ظالم ہے، بے حیا انسان سب سے بڑا ظالم ہے، جسے نہ اللہ کا حیا آتا ہے نہ اللہ کے رسول۔ کیوں؟ کہ وہ تمام حدود کو کراس کر لیتا ہے، اور تمام جو قانونی پابندیاں ہیں، اخلاقی پابندیاں ہیں یا شرعی حدود ہیں، وہ تمام کو کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر یہ نہیں سوچتا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ وہ کسی بھی لمحے اس بات کو آڑے نہیں آنے دیتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ شریعت محمدی کے اندر اسے منع کیا ہے۔ میری جو بات ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، میرا جو عمل ہے اس سے معاشرے کے اندر، امت کے اندر انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ وہ اپنی زبان سے بھی بے دریغ ہوتا ہے، اپنے عمل سے بھی بے دریغ ہوتا ہے، اور اپنے قول اور فعل سے مکمل طور پر لاپرواہی سے کام کرتا ہے، اور وہ حدود سے کراس کرنے والا ہے۔ تو یہ تین کام ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا: فحشا، منکر اور بغض۔ اور 6 چیزیں ہو گئی مکمل طور۔ یہ 6 وہ صفات ہیں، صفات محمودہ، صفات مذمومہ۔ یہ وہ 6 صفات ہیں جن کو کر کے، جن پہ عمل کر کے، جن کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ نافذ کر کے ہم معاشرے کو بگاڑ سے بچا سکتے ہیں، ہم معاشرے کو
خلفشار سے بچا سکتے ہیں، ہم معاشرے کو بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں، اور جو کام نہیں کرنے تھے وہ ہم کر چکے یا کر رہے ہیں، جو کام نہیں کرنے تھے وہ ہم کر چکے یا کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ان امور سے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، کیونکہ گھر والوں کا سب سے پہلا حکم ہے۔ اور ایتاء ذی القربیٰ کے اندر بھی آپ نے پڑھ لیا کہ قریبی رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی اچھا کام کرنے کی ترغیب دیں یا حکم دیں۔ وہ نوعیت مختلف ہو جاتی ہے کہ آپ ترغیب کہاں دے سکتے ہیں اور آپ حکم کہاں دے سکتے ہیں، لیکن یہ حقوق میں شامل ہے رشتہ داروں کے، اولاد کے، بہن بھائیوں کے، خاندان کے، معاشرے کے ہر اس فرد کے جو آپ سے کسی بھی حوالے سے منسلک ہے یا متعلق ہے۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، نہیں تو آپ سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ خود تو نمازی بن گئے لیکن آپ کا پڑوس سالہ سال سے بے نمازی زندگی گزار رہا تھا اور تجھے پرواہ نہیں تھی،